بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ من الایمان وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت۔ اس پر گفتگو ہو گئی تھی۔ یہاں پر ایک بات میں نے غالب گمان ہے وہ بتا دی تھی، لیکن دوبارہ اس کو سن لیجیے گا۔ یعنی صلاتکم، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تفسیر کی ہے ایمانکم کی، اور یہ عند البیت ہے، یہاں پر اللہ جزائے خیر دے، مختلف تفسیریں کی ہیں علماء نے، اور ایسی کی ہیں کہ ہماری اور آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اور کس اصول سے کی ہے اس کا مجھے بھی پتہ نہیں۔ عندہ کے معنی تو عندہ کے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا نہیں کہ عندہ کے معنی الہ کے ہوں، لیکن یہ ذہین لوگوں نے عندہ الہ کے معنی میں بھی لے لیا۔ اس کے بعد پھر معروف و مشہور قاعدہ ہے المطلق اذا اطلق فالمراد بھی فرداً کاملا۔ تو البیت جب مطلق بولا جاتا ہے اس سے بیت اللہ مراد ہوتا ہے، لیکن ذہین لوگ یہاں پر البیت سے مراد بیت اللہ نہیں بلکہ بیت المقدس لے رہے ہیں، اور وہ اس کا مطلب کرتے ہیں یعنی صلاتکم الی بیت المقدس۔ اب دیکھو الفاظ تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تعویل اور کوئی مجاز کوئی معنی اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جب انہوں نے مراد لے لیا تو منع کون کرے گا؟ چلو جناب، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، اور یہ کیوں کہہ دیا، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ تو یہ اس لیے کہا دوستو کہ آپ کے سامنے بات آئی تھی، تفصیل سے آ چکی ہے، جو لوگ موجود نہیں تھے اس دن انہوں نے وہ سبق سن لیا ہوگا، اور نہ سنا ہو تو سن لیں۔ جی ہاں، کہ مسئلہ یہ تھا جو آگے حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ جن صحابہ نے 16-17 مہینے مشرق کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے وارثین نے، ان کے خاندان والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو ان کی نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ سوال کیا تھا۔ ان کی نمازوں کا ان کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہ سوال کیا تھا۔ تو چونکہ انہوں نے ان نمازوں کے متعلق سوال کیا تھا جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہیں، اس واسطے عند البیت کا مطلب انہوں نے الی بیت المقدس کر دیا، اور بات بالکل صاف ہو گئی۔ جی، اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ان لوگوں نے عندہ کو الہ کے معنی میں اور البیت کو بیت المقدس کے معنی میں کیوں لیا۔ جی ہاں، اور پھر ان سے بھی زیادہ ذہین لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ دراصل عندہ یہ غلط ہے، یہ تو غیر ہے، غیرہ، اور یہ ہے صلاتکم الی غیر البیت، اور غیر البیت سے مراد ہوگا بیت المقدس، یہ ہے۔ لیکن دوستو ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں ان حضرات سے بھی عرض کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ جنہوں نے یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور ان حضرات سے بھی میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جو ان باتوں کو اپنی شروحات میں اور اپنے اسباق میں بیان کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ایسی روایات بالکل ذکر نہ کرے
ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اعتماد کو ٹھیس ہی پہنچتی ہے۔ اس لیے بھائی یہاں عندہ بالکل درست ہے، اور عندہ ہی کے معنی میں ہے، اور البیت سے قاعدے کے مطابق بیت اللہ ہی مراد ہے۔ اور یہاں سمجھ لے گا کہ صلاتکم جو ہے عند البیتی، یہ الی البیتی نہیں ہے، عند البیتی ہے۔ اب جو بین سطور لکھا ہے اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں گے کہ صلاتکم عند البیتی الی بیت المقدس، جو تمہاری نماز بیت اللہ کے پاس اور بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہوا اس کا۔ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو ان نمازوں کا تھا جو مدینے میں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، اور امام بخاری علیہ رحمہ اس سے مراد لے رہے وہ نمازیں جو مکہ میں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی۔ تو یہ اس سوال کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یوں فرماتے ہیں کہ تمہاری وہ نمازیں جو بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، جبکہ وہ مکہ میں پڑھی گئی اور بیت اللہ کے پاس پڑھی گئی، وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ تو جو بیت اللہ سے دور مدینے میں پڑھی گئی وہ کیسے ضائع ہوں گی؟ وہ بدرجہ اولیٰ ضائع نہیں ہوں گی۔ یہ ہے، اور یہ بتانا تھا مجھے آپ کو۔ بتا تو میں نے دی تھی یہ بات، لیکن تھوڑی تفصیل آج میں نے بتائی ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے گا، اور اس سے پہلے میری گزارش سنیے گا۔ اور دیکھو، میں آپ کو بتا چکا ہوں میں اہل علم میں سے نہیں ہوں، میں تو ناقل ہوں، اور کچھ بات اپنی بھی کہہ دیتا ہوں، اور جو میری بات ہے اور وہ غلط ہے تو مجھے اپنی بات کے واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نقل روایت میں تو اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن اپنے اجتہاد اور استنباط میں اور مطالب حدیث میں بہرحال ان کا ذریعہ، ان کا مرتبہ اور مقام پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس پر بہت سے لوگوں کو کھلا، اور اسی میں سے ایک یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے مقصد کے مطابق یہاں ایمان کی تفسیر کر دی صلاتکم عند البیت، لیکن بہت سارے حضرات ایمان کی تفسیر ایمان سے ہی کرتے ہیں، اور ایمان سے تفسیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابن اسحاق مفسر ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد ایمانی ہے، اور لا یضیع لیضیع ایمانکم لیضیع ایمانکم بتحویل القبلہ، یہ کہ تحویل قبلہ بیت المقدس کی طرف ہوا، یہ اس بنیاد پر ہے جبکہ پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، پھر بیت المقدس قبلہ ہوا، پھر بیت اللہ قبلہ ہوا۔ جو تحویل قبلہ پر تم ایمان لائے تو اللہ تمہارے اس ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایمان ایمان ہی کے معنی میں ہے، یہاں ایمان سے مراد نماز نہیں ہے۔ اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان سے مراد ایمان ہی ہے، اور یہاں مضاف محذوف ہے، لیضیع ثبات ایمانکم، تمہارے ایمان پر ثابت قدم رہنے کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ کہ مثال کے طور پر پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، پھر بیت المقدس ہوا، پھر بیت اللہ ہوا، تو بہت سے لوگوں کو تو اس نے شک میں ڈال دیا، لیکن تم لوگ اس پر ثابت قدم رہے تو اللہ تمہارے اس ثبات کو ضائع نہیں فرما دیں گے۔ یہ ہے، اور آپ یوں کہیں گے ان دونوں تفسیروں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر تو یہ سوال کا جواب نہیں ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں شان نزول اس کا بتایا گیا ہے، تو پھر یہ اس کا شان نزول نہیں ہوگا، نہیں، پھر بھی شان نزول رہے گا۔ سوال نماز کے متعلق تھا، جواب ایمان کے ساتھ دیا گیا، اور جب ایمان ضائع نہیں ہوگا تو نماز بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اب یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں،
یعنی ایک بات اور ذہن سے نکل گئی ابھی بتانا چاہتا لیضیع ایمانکم عند البیت. ہاں آ گئی ذہن میں. اب ایک سوال اور ہے یہاں پر، اور بہت بڑھیا سوال ہے. ایسا سوال کیا جاوے اور جواب دیا جاوے تو واقعی نفع ہے. ہاں دیکھو، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا تھا جن کا انتقال ہو چکا، نہ کہ اپنی نمازوں کے بارے میں ہے. تو کہا گیا صلاتکم یا ایمانکم، تمہارا ایمان. تو ہونا چاہیے تھا لیضیع ایمانہم، اور یہاں کہا گیا لیضیع ایمانکم. سوال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سوال جو تھا وہ ان لوگوں کی نمازوں کا تھا جو انتقال کر گئے. تو سوال تھا غائب لوگوں کی نماز کا، اور جواب دیا گیا حاضر لوگوں کی نماز کا. یہ ہے مسئلہ. کیوں مولوی شفیق صاحب بات سمجھ میں آئی؟ ہاں تو دیکھو اب اس کا جواب سنیے گا. یہ تغلیباً ہے، مختصر معنی کی ضرورت پیش آئے گی. یہ تغلیباً ہے، حاضر غائب سب مراد ہے، اور خطاب کیا گیا غائب کو، اور غائب خطاب کیا گیا حاضر کو، اور غائب بھی اس میں داخل ہے تغلیباً. یہ ہے تم یعنی پوری امت، حاضر غائب مردہ زندہ سب. اب آگے چلتے ہیں. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق. دیکھو دوستو، عمرو بن خالد یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں. اپنے نام اپنی ولدیت کے ساتھ پوری طریقے سے یہاں پر مذکور ہیں. ان پر تو کچھ نہیں کہنا. البتہ زہیر ہیں، زہیر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے زہیر نے ابو اسحاق سے سنی ہے حدیث اختلاط کے بعد. یعنی جب ابو اسحاق بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کو بیان حدیث میں، بیان روایت میں وہم ہونے لگا تھا، شک ہونے لگا تھا، اس وقت انہوں نے سنی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اختلاط سے بچنا ضروری ہے صحیح حدیث کے واسطے، اور مختلط کی حدیث صحیح شمار نہیں ہوتی. یہاں ایک تو یہ سوال ہے. تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے پھر زہیر کی ابو اسحاق سے روایت کیسے لے لی، جبکہ ابو اسحاق اس وقت مختلط ہو چکے تھے. ایک تو سوال یہ کیا جاتا ہے یہاں پر. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابو اسحاق مدلس ہیں، اور مدلس کی حدیث صحیح نہیں ہوتی. امام بخاری ان کی حدیث بھی نہیں لیتے. اور اس قسم کے سوال اعتراض اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں. تو دیکھو یہاں پر علامہ بدر الدین عینی صاحب یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ حدیث زہیر ابو اسحاق سے مختلط ہونے کے بعد سنتے تو امام بخاری علیہ رحمہ اس کو ہرگز روایت نہ کرتے. تو امام بخاری کی احتیاط اور اسماء الرجال اور احوال روات پر ان کی بھاری نظر اور ان کے اتقان کی وجہ سے، علم میں اتقان کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ زہیر نے ابو اسحاق سے یہ اختلاط سے پہلے ہی سنی. یہ بات بھی آ گئی. اب اس کے بعد آگے سنیے گا آپ. یہ جو کہا جاتا ہے ابو اسحاق مدلس ہے، تو دیکھو پہلے بتایا گیا تھا، اور وہ یہ بتایا گیا تھا کہ اہل صحاح ان کی تدلیس پر راضی ہیں. اور اس کا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ابو اسحاق حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سننے کی صراحت کرتے ہیں. ابو نعیم نے جو روایت کی ہے اس میں کہا گیا ہے قال حدثنا ابو اسحاق سمعت البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آپ کو معلوم ہے کہ مدلس جب سماعت کی صراحت کر دیتا ہے تو اس وقت اس کی حدیث لے لی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینۃ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار۔ دیکھو دوستو، حدیث میں جو ضروری باتیں ہیں وہ تو بیان کرنی ہی ہوں گی۔ ہاں، وقت تنگ ہے یا فراخ ہے اس کو نہیں دیکھا جاوے گا۔ تو یہ اول ما قدیمہ، یہ جو منصوب ہے یہ نزلہ کا مفعول فی ہے، یہ نزلہ کا مفعول فی ہے، اس لیے منصوب ہے یہ۔ علی اجدادہ، تو اجداد، او قال اخوالہ، یہ شک ابو اسحاقی کی طرف سے ہے، یہ شک ابو اسحاقی کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب آ جائیے، اجداد یہ جدن کی جمع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جد عربی میں دادا کو بھی کہتے ہیں اور جد عربی میں نانا کو بھی کہتے ہیں۔ تو سیاق و سباق سے متعین کر لیا جاتا ہے کہ یہاں نانا مراد ہے یا یہاں پر دادا مراد ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہاں نانا مراد ہے، نانا مراد ہے۔ یہ اس واسطے کہ انصار قریش نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ددھیال قریش ہے، اس واسطے ان کو اجداد یہاں پر نانا مراد ہے، نانا۔ اب آگے چلیے گا، او اخوالہ، اخوال خال کی جمع ہے، اس کے معنی ماموں کے ہیں، لیکن اگر یہاں پر اجداد کہا جاوے، ننھیال کہا جاوے یا ماموں میں کہا جاوے، بات ایک ہی ہے، وہی ننھیال ہے اور وہی ماموں ہے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہاں پر دو اعتراض ہیں اور زبردست اعتراض ہیں، اور وہ اعتراض بھی نہیں ہے بلکہ وضاحت ہے اور کسی کو دھوکہ نہ ہو جاوے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ آمنہ بنت وہب تو قریشیہ ہے، وہ انصاری نہیں ہے۔ تو جب آمنہ بنت وہب مکی ہیں اور قریشی ہیں تو مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھیال کا کیا مطلب؟ وہاں تو آپ کی ننھیال ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے سوال، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، آپ کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب مکی ہیں، قریشی ہیں، اس واسطے آپ کی ننھیال مدینہ منورہ نہیں، آپ کی ننھیال تو مکہ مکرمہ ہی ہے، آپ کی ننھیال تو قریشی ہیں، آپ کی ننھیال انصار نہیں ہے۔ یہ ہے، تو اس کا جواب دوستو یہ ہے کہ دراصل یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھیال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں یہ مجازن کہہ دیا گیا ہے۔ دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننھیال ہے اور عبد المطلب کے ماموں ہیں یہ۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہو، پڑھا ہو آپ نے کہیں، معاملہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم ابن عبد مناف یہ ملک شام جاتے ہوئے مدینہ منورہ میں ٹھہرے، اور یہاں پر ایک بہت معزز خاندان کی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی سلمہ نامی، اور وہ کسی سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی شرط ایک ایسی تھی، وہ شرط یہ لگاتی تھی کہ مجھے طلاق کا اختیار حاصل رہے گا، میں نکاح کروں گی، لیکن اگر مجھے وہ شخص پسند ہوگا تو میں اس کے ساتھ رہوں گی، اور اگر مجھے وہ شخص پسند نہیں ہوگا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے طلاق کا اختیار ہوگا۔ اس شرط کی بنا پر کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ بڑے معزز گھرانے کی تھی اور خوبصورت تھی، سب صفات اس کے اندر موجود تھی۔ تو یہ ہاشم جب وہاں مدینے میں ٹھہرے، ان کو معلوم ہوا اس لڑکی کے بارے میں جو بھی کچھ ہوا ہوگا، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا اور اس نے شرط لگائی، تو انہوں نے یہ شرط قبول کر لی، اور کچھ دن ہی مدینہ منورہ میں ٹھہرے، اور اس کے بعد یہ شام چلے گئے، اور شام میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، یہ واپس نہیں آ پائے۔
لیکن ان کو معلوم تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، تو انہوں نے ملک شام میں ایک وصیت لکھی اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کو، ان کا نام کیا تھا؟ ہاشم کا نام، ہاں بہرحال مجھے ذہن سے نکل گیا۔ اپنے بھائی کو ایک وصیت لکھی کہ میرا جو بیٹا ہے یثرب میں، مدینہ میں، آپ اس کو اپنے پاس لے آئیں۔ وہ ہاشم ہی تھے، نہیں ہاشم کے بھائی تھے، ارے مطلبی تو تھے بھائی، وہ مطلبی تو تھے وہ، ہاں ہاں استغفر اللہ، دیکھو کبھی کیسے بولے، اپنے بھائی مطلب ابن عبد المناف کو، مطلب ابن عبد مناف کو وصیت لکھی کہ میرے مدینے سے میرا بیٹا آپ اپنے پاس لے آؤ۔ تو یہ کچھ مدت کے بعد جب بیٹا اچھا ہوشیار ہو گیا تو مطلب اپنے بیٹے کو لینے کے واسطے مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ تو پہلے تو اقرار انکار چلتا رہا، اس کے بعد اس کی والدہ ان کو بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ تو پھر یہ ان کا نام تھا شیبۃ الحمد، کن کا؟ عبد المطلب کا۔ تو شیبۃ الحمد کو لے کر مطلب چلے مکہ مکرمہ، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیچارے انصاری یوں کہیں کہ ہم انصاری ہیں، حالانکہ انصاری یہ نہیں ہو سکے تو ہم ہو سکے انصاری، یہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس واسطے کہ انصار غریب آدمی تھے، سارے کے سارے کاشتکار تھے، اور مکہ مکرمہ والے قریش تاجر تھے، مالدار لوگ تھے۔ تو شیبہ کی حالت کچھ ایسی ہی تھی، یعنی پھٹے پرانے کپڑوں میں کمزور حالت میں تھے۔ تو عبد المطلب جب ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر مکہ مکرمہ پہنچے، ان کے آس پاس پہنچے، تو ایک بچہ دیکھ کر ان کے ساتھ، اور اس حالت میں دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، عبد المطلب، ہذا عبد المطلب۔ اور پھر یہ عبد المطلب اتنا مشہور ہوا کہ جو ان کا اصل نام تھا شیبہ، وہ ختم ہو گیا، وہ بھول گئے لوگ، اور ان کو عبد المطلب ہی کہنے لگے۔ تو مطلب ان کے جو بھائی تھے، ہاشم کے بھائی جو تھے مطلب، وہ اپنے بھتیجے کو لے کر گئے تھے مکہ مکرمہ۔ یہ ہے وہ قصہ۔ تو اس طریقے سے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیھال اور ماموں نہیں، بلکہ ان کے دادا عبد المطلب کی ننیھال اور عبد المطلب کی ننیھال اور ان کے ماموں ہیں۔ ایک تو بات آپ یہ سمجھیے رکھیے، اور اگلی بات یہ بھی آپ کی امانت تھی، اور ایک دوسری بات ہے وہ بھی آپ کی امانت ہے، اور اس کو بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا۔ اور استاد سے پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یوں تو آدمی مطالعہ خود بھی کر لیتا ہے کچھ نہ کچھ۔ یہاں پر ایک دوسرا اشکال ہو رہا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے، وہ تو پھر میں بعد میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کس طرح سے کیا تھا۔ چلو اچھا میں بھی بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر پہلے قباء میں پہنچے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ وہاں پیر کے دن پہنچے، اور 4 دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور جمعے سے پہلے آپ وہاں سے رخصت ہو گئے، اور وادی مدینہ میں ایک جگہ آ کر آپ نے پھر جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ یہ ہے، اور احناف اسی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 دن قیام فرمایا، 14 دن قیام فرمایا۔ تو اگر 14 دن قیام فرمایا تو اس دوران وہاں پر 2 جمعے آ گئے تھے، تو دونوں جمعے آپ نے قباء میں پڑھے ہیں۔ چلو اس بحث کو تو میں چھیڑتا نہیں۔ جب آپ قباء سے چلے تو راستے میں، اب وہ بھی سمجھیے گا، اب تو آپ سمجھتے ہیں ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے، اور اس میں قبیلے، خاندان کچھ نہیں ہے، برادریاں لگی ملی جلی سب رہ رہی ہیں۔ پہلے بستی ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ مثال کے طور پر یہ کیرانہ ہے۔ کیرانے کو آپ چھوڑ دو، آپ تو سہارنپور سے واقف ہیں، سرائے صابن گران اور سرائے تیلی گران اور کیا کیا سرائے ہیں وہاں پر وہ، ہاں۔ تو پہلے اسی طریقہ ہوتا کہ ایک خاندان یہاں آباد ہو گیا،
اب اسی کے کچھ دور فاصلے پر کوفہ میں دوسرا خاندان آباد ہو گیا، اور اسی کے فاصلے پر تیسرا خاندان آباد ہو گیا، اور یہ کل ملا کر ایک شہر ہو گیا۔ یہ ہے تو یہ محلے اسی طریقے سے ہوتے ہیں، محلہ حلول سے ہی بنا ہے، اترنے کے معنی سے۔ تو درمیان میں جو قبائل پڑھتے تھے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کیجئے، ہماری بڑی تعداد ہے، ہمارے یہاں بڑا سامان ہے، ہمارے یہاں بڑی عزت ہے، آپ یہاں قیام فرمائیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ یہ میری اونٹنی معمور ہے، اور جہاں یہ ٹھہر جائے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی مہار بھی چھوڑ دی، اس کی گردن پر ڈال دی، اور آپ بیٹھے رہے اور اس کو چلنے دیا جس طرح چلتے رہے۔ تو وہ ایک محلہ پار کیا، دوسرا پار کیا، تیسرا پار کیا، چوتھا پار کیا، وہ یوں قبیلے کرتے کرتے بلکہ مدینہ سے باہر بالکل ملتے ہوئے بنو نجار کے محلے میں پہنچ گئے، بنو نجار کے محلے میں، اور وہاں پر 2 یتیم بچوں کی ایک زمین تھی۔ اس زمین میں جا کر، اس جگہ پر جا کر اونٹنی بیٹھ گئی، خود بخود بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اونٹنی پر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اونٹنی اٹھی اور پھر کچھ دور آگے چلی، اور پھر خود ہی گھوم کر وہیں آ کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں اترے، انتظار کرتے رہے۔ پھر اس نے اپنی گردن ڈال دی۔ گردن ڈالنے کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے نا، اونٹ کی جو لمبی چوڑی گردن ہوتی ہے یوں، تو اب اس کو زمین پر یوں ڈال دیتی ہے یوں، تو اس نے اپنی گردن ڈال دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اونٹنی سے اترے، اور جو بالکل قریب مکان تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے یہاں قیام فرمایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے تو ابو ایوب انصاری آپ کا کجاوہ اتار کر لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں آدمی کا کجاوہ وہیں آدمی کا قیام۔ اس طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام کیا۔ اب آپ سمجھیے گا، آپ نے جو قیام کیا ہے وہ بنو عدی ابن نجار میں کیا ہے، جبکہ ابو مطلب کی عبد المطلب کی ننیال وہ بنو مالک ابن نجار ہے۔ یہ بھی ایک سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو صحیح معنی یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عبد المطلب کی بھی ننیال نہیں تھی، وہ پھر ان کو ننیال کیوں کہا گیا؟ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ دراصل عبد المطلب کے نانا کے بھائی تھے وہ، یعنی ان کے چچا تھے، چچا کہہ لو بھائی، ہاں۔ تو اس اعتبار سے مجازن عرف میں ہمارے یہاں بھی، عرب میں بھی نانا کے بھائی کو بھی نانا ہی کہا جاتا ہے۔ اس واسطے یہاں پر 2 مجاز ہے۔ ایک مجاز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال نہیں ہے، بلکہ آپ کے دادا عبد المطلب کی ننیال ہے، اور دوسرا مجاز یہاں پر یہ ہے کہ عبد المطلب کی ننیال بھی نہیں ہے، بلکہ عبد المطلب کے نانا کے بھائی کے ہاں قیام کیا، بھائی کی اولاد کے ہاں قیام کیا ہے۔ بات سمجھ میں آگئی ہوگی خوب اچھی طرح۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبْلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بیت المقدسی۔ دیکھو یہ میں نے 2 طرح پڑھا ہے، اور آپ کی کتاب میں بھی یہ 2 ہی طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ سمجھیے گا کہ اس کو 3 طرح پڑھا جاتا ہے۔ بیت المقدس، اب یہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، مصدر میمی بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، اور اتنی تشریح آپ کے لیے کافی ہے، اور مشہور یہی ہے، فصیح یہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اس میں مفعول بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس میں فاعل بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے، اور بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے، اور مقدس کے معنی پاک کیا ہوا، مقدس کے معنی پاک کرنے والا، اور مقدس پاک جگہ، اور یہ نام اس کو دے دینا بالکل درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے گا تھوڑی سی بات، اور انشاءاللہ آگے پھر چلیں گے۔ دراصل یہاں پر 2 روایت مشہور ہیں۔ ایک روایت مشہور یہ تو یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ
یہ تو زمین کا مرکز ہے. یہ ایک مشہور ہے، میں تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ حدیث کس درجے کی ہے، لیکن مشہور ہے بہرحال. اور اس کی شرح میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے بھی بیان کی ہے. اگر جب انہوں نے بیان کیا ہے تو اگر میں بیان کر دوں تو کوئی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پانی پیدا فرمایا تھا، اور پھر پانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ ڈالی تھی، پانی کو حکم دیا تھا، ایک بلبلہ اٹھا تھا اور وہ بلبلہ پھیلتا رہا تھا، اور وہ پانی کے چوتھائی حصے پر پھیل گیا تھا، اور جہاں تک وہ پھیلا تھا وہی حصہ زمین ہے. آپ نے پڑھا ہوگا ربع مسکون، وہ یہی ہے. تو اس اعتبار سے جو بلبلے کی جگہ تھی جہاں سے زمین بننی شروع ہوئی تھی، وہ پوری زمین ربع مسکون کا مرکز ہے، بالکل سینٹر ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے واسطے ہمیشہ کے لیے منتخب کر لیا، اور یہی جگہ بیت اللہ ہے. اسی بلبلے کی جگہ پر یہ بیت اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ زمین بنائی تھی اسی وقت یہاں سے اپنا گھر بنا دیا تھا. اسی واسطے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا یہ گھر، اور پھر آدم علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ. اور اسی طریقے سے بیت اللہ کے بعد کبھی بھی ایک گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں بھی بنایا گیا تھا. بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے یہاں بھی بنایا گیا تھا. اور اسی طریقے سے سمجھے گا آپ، وہ بھی رہا جب تک رہا. پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ بنایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے مل کر یہاں ایک مسجد بنائی تھی یہاں پر، اور وہ مسجد ابراہیم کہلاتی تھی. وہ جب منہدم ہو گئی تو اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں ایک عبادت گاہ بنائی تھی جس کو معبد سلیمان یا ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. یہ ہے وہ دونوں. تو ایک بیت المقدس یہ قبلہ رہا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا، اور بیت اللہ قبلہ رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا، اور دونوں مقدس جگہ ہیں. عربی میں اس کو حرم کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس کو حرم قدسی کہا جاتا ہے. حرم قدسی چونکہ اسی نام سے مشہور ہے، حرم قدسی اس کو کہا جاتا ہے. یہیں پر آپ سن لیجئے گا آپ تھوڑی سی بات کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا. تو جہاں پر ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا اس سے بھی آگے، اور جو قبۃ الصخرہ تھا اس سے بھی آگے کی جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنائی تھی، مسجد اقصیٰ. وہ پیچھے ہی رہ جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ کہا تھا کہ میرا وہاں مسجد بنانے کا ارادہ ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ قبۃ الصخرہ اور مسجد ہیکل سلیمانی یا مسجد ابراہیم وہ مسجد کے آگے رہے یا مسجد کے پیچھے رہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ وہ مسجد کے آگے رہے، اور انہوں نے مشورہ خلوص کے ساتھ دیا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظور نہیں فرمایا تھا، بلکہ قبۃ الصخرہ اور ہیکل سلیمانی یا مسجد ابراہیم سے آگے بنائی تھی مسجد اقصیٰ. یہاں پر ایک دوسری بات یاد رکھیے گا، وہ بھی بات ہو جائے گی ابھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصیٰ بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے ہی فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو جب معراج ہوئی جب تو وہاں مسجد تھی بھی نہیں، نہ مسجد ابراہیم تھی نہ ہیکل سلیمانی تھا اس وقت تو وہاں پر، اور کوئی مسجد تھی ہی نہیں وہاں پر تو اس وقت. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کیوں فرمایا اس کو؟ دیکھو اقصیٰ کے معنی آتے ہیں دور کے، تو وہ حرم تو ہمیشہ سے ہے ہی. جب وہاں کوئی عمارت نہیں تھی جب بھی وہ حرم تھا، جب کوئی عمارت نہیں تھی جب بھی وہ مسجد تھی، جب بھی وہ مسجد تھی. تو دور والی مسجد یعنی بیت اللہ سے دور مسجد، یہ معنی میں ہے. یہ بات ہو گئی یہاں تک. ایک بات اور ہے، مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے،
لیکن آپ تحقیق کر لیجئے گا، اور مجھے تحقیق ہوگی تو میں بھی بتا دوں گا۔ میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا اور اپنے طور پر بھی تلاش کیا، ملا نہیں مجھے۔ ایک شخص کی ایک روایت ملی ہے اور اسی کی وجہ سے میں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں میرے پاس وسائل نہیں ہے، کتابیں ہے نہیں، اور جو کتابیں ہیں وہ گٹھڑی بندی بھی رکھی، ان کو کھول کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مسجد ابراہیم جو تھی اس کا رخ کدھر تھا؟ بیت اللہ کے تو کوئی رخ ہی نہیں ہے کسی بھی طرف، تو کیا مسجد ابراہیم بالکل بیت اللہ کی طرح تھی کہ اس کے چاروں طرف جس طرح چاہے نماز پڑھ لے، یا اس کا کسی سمت میں رخ تھا؟ سوال سمجھ گئے آپ میرا؟ ہاں، تو ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ مسجد ابراہیم کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا، اور ہیکل سلیمانی کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف تھا۔ واللہ اعلم۔